السلام علیکم دوستو۔ حضرت عائشہ اور حضرت سلمہ کا معمول نقل کیا جاتا ہے کہ جب وہ کسی فقیر ضرورت مند کے پاس کچھ بھیجتیں تو قاصد سے کہتیں کہ چپکے سے سننا کہ وہ اس پر کیا الفاظ کہتا ہے، اور جب قاصد وہ الفاظ دعا وغیرہ کے آ کر نقل کرتا تو اسی نوع کی دعائیں وہ فقیر کو دیتی اور یہ کہتیں کہ اس کی دعاؤں کا بدلہ یہ ہے تاکہ ہمارا صدقہ خالص آخرت کے واسطے رہ جائے۔ حضرت عمر اور ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ کا بھی اسی نوع کا معمول نقل کیا گیا ہے۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ جو شخص مال خرچ کرنے کے واسطے طلب کرنے والے کا انتظار کرے وہ سخی نہیں، وہ ہے جو اللہ کے حقوق کا از خود اس کے نیک بندوں تک پہنچائے اور ان سے شکریہ کا امیدوار نہ رہے، اس لیے کہ اس کو اللہ کے ثواب پر کامل یقین ہو۔ جنت کے خوشے سے ان کے مطیع ہوں گے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی خواہش کے تابع ہوں گے۔ حضرت براء بن عازب کہتے ہیں کہ جنتی لوگ جنت کے پھلوں کو کھڑے بیٹھے لیٹے جس حال میں چاہیں گے کھا سکیں گے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ وہ لوگ اگر کھڑے ہوں گے تو وہ پھل اوپر کو ہو جائیں گے، وہ لوگ اگر بیٹھے ہوں گے تو وہ جھک جائیں گے، اور اگر وہ لیٹے ہوں گے تو وہ اور زیادہ جھک جائیں گے۔ دوسری روایت میں ان سے نقل کیا گیا کہ جنت کی زمین چاندی کی ہے اور اس کی مٹی مشک ہے، اور اس کے درختوں کی جڑیں سونے کی ہیں، اور ان کی ٹہنیاں اور پتے موتیوں کے اور زبرجد کے ہیں، جن کے درمیان پھل لٹکے ہوئے ہیں۔ اگر وہ کھڑے ہوئے کھانا چاہیں گے تو کوئی دقت نہیں، بیٹھ کر یا لیٹ کر کھانا چاہیں گے تو وہ اس کی بقدر جھک جائیں گے۔ چاندی کے شیشوں کا مطلب یہ ہے کہ چاندی سے ایسے بنائے جائیں گے جیسا کہ شیشہ ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں تو چاندی کو لے کر اس قدر باریک کر لے کہ مکھی کے پر کے برابر باریک کر دے، اور جب بھی اس کے اندر کا پانی نظر نہ آئے گا، لیکن جنت کے آبخورے چاندی کے ہو کر شیشے کی طرح صاف ہوں گے۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ جنت کی ہر چیز کا نمونہ دنیا میں ہے، لیکن چاندی کے ایسے آبخوروں کا نمونہ دنیا میں نہیں ہے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ اگر ساری دنیا کے آدمی جمع ہو کر چاندی کا ایسا برتن بنا دیں جس میں شیشہ کی طرح سے اندر کی چیز نظر آئے تو نہیں بنا سکتے۔ حضرت ابن عباس کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان آیات کا شان نزول حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ ہے جو اسی کے ختم پر حکایات میں نمبر 43 پر آئے گا۔ متعدد واقعات کا کسی آیت کا شان نزول ہونا کوئی مستجد بات نہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوا ہے کہ ایک زمانہ میں چند واقعات پیش آئے، اس زمانہ میں کوئی آیت شریفہ نازل ہوئی تو وہ آیت شریفہ سب واقعات کے متعلق ہو سکتی ہے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ مراد ہو گیا وہ شخص جو پاک ہو گیا اور اپنے رب کا نام لیتا رہا اور نماز پڑھتا رہا، بلکہ تم لوگ تو دنیا کی زندگی کو مقدم رکھتے ہو، حالانکہ آخرت دنیا سے بہت زیادہ بہتر اور ہمیشہ رہنے والی چیز ہے۔ والسلام۔